تو شکرانے کے طور پر عبادت کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان برصغیر میں مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم، ستم اور ان کے حقوق برابر نہیں کیے جا رہے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، سختی ہو رہی ہے اور ان کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے، تو مسلمانوں کے آباء و اجداد نے اکٹھے ہو کر قراردادیں منظور کی، بڑے بڑے لوگوں سے مشاورت کی اور مشورے کر کے اس بات پر قائل ہوئے، ایک دوسرے کو قائل ہوئے کہ ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے، ایک آزاد ملک ہونا چاہیے جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کو کر سکے۔ ہندوؤں، سکھوں اور انگریزوں کی لاج سازشوں، ان کی شرارتوں، ان کی منافقتوں کو باوجود مسلمانوں کی جدوجہد، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں، معصوم بچوں کی قربانیاں، ان معصوم بچیوں کی عزتیں لوٹ کر یہ پاکستان ہمیں آزاد ملا ہے۔ آج کی تیسری نسل اس چیز سے قدر ناواقف ہے اور بڑی معصومیت کے ساتھ سوال کرتی ہے کہ کیا ضرورت تھی پاکستان میں علاقہ ہونے کی؟ اگر ہم اکٹھے رہتے تو کون سا ظلم ہو جاتا؟ ان سے سوال ہے، کیا موجودہ پاکستان اس وقت جب پاکستان تقسیم ہو رہا تھا، لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے، لاکھوں نہیں کروڑوں اور اربوں روپے کی جائیداد کو چھوڑ کر اپنے گھر، قوم، قبیلہ، تہذیب اور ثقافت کو چھوڑ کر کیا اس لیے آ رہے تھے کہ ہندوستان سے بڑی فیکٹری اس پاکستان میں تھی؟ کیا ہندوستان سے زیادہ سرمایہ پاکستان میں تھا؟ کیا ہندوستان سے زیادہ جائیدادوں کو پاکستان میں ملنی تھی؟ نہیں، ایک ہی مقصد تھا، 90 لاکھ قربانیوں کی وجہ ایک ہی تھی کہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام قائم ہو جائے۔ آج کے نوجوان کو بس اتنا پتا ہے کہ 14 اگست آنا ہے، ہم نے اسے ایک دن شوگر میلے کے دن پر دنیا میں موٹر سائیکل نکال کر مخلوق نظام کا سہارا لیتے ہوئے اور اسی معاشرے میں رہنے والے مسلمانوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں آزادی کے نام پر نیم اڑیا لباس پہن کر بازاروں کی زینت بنتی ہیں اور اپنی ان گاڑیوں میں بیٹھ کر جس ملک سے آزادی حاصل کی ہے ان کے گانے اپنی گاڑیوں میں لگا کر جشن آزادی کو منا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بڑے فخر سے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آج مسجد میں کوئی قید نہیں ہے، آج اسپیکر کے اوپر اذان دیتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ مسجد میں جمعہ پڑھنے آئے ہیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اپنے گھروں میں سکون سے تلاوت، نماز، اپنے کاروبار کو جاتے ہیں، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن بڑے صغیر کے مسلمانوں کے اوپر پابندیاں تھیں، ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی۔ آج ہم بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے 80 سال پیچھے چلے گئے، ایک تاریخ کے اندر ایک ہجرت کرنے والی عورت جو بچ گئی، اس طرح کا واقع ہوتا ہے کہ جب پاکستان
अगर तुम अपने राह से मंदिर से भटक जाओ तो कुरान को उससे अपने पास रखो ताकि तुम्हें उससे रहनुमाई मिल सके। ये इस्लाम के नाम पर बना और कायद-ए-आज़म ने जहाँ करारदादें मंजूर करवाई वहाँ ये नारा भी लगवाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नारे पर नाज़े वजूद में आने वाला मुल्क जब मुसलमानों ने हिजरत की वो औरत तक की दास्तान में लिखी है, ये तारीख का हिस्सा है। उस औरत ने कहा कि जैसे ही ये ऐलान हुआ फसाद फूट पड़े, मुजाहरे होना शुरू हो गए। जिस इलाके में, जिस बस्ती में हम सालों इकट्ठे रहते थे, सिख इकट्ठे रहते थे, हिंदू इकट्ठे रहते थे, कोई मसला नहीं था, कौमियत का मसला नहीं था, लिसानियत का मसला नहीं था, मजहबी को लिबादे का कोई मसला नहीं था। जैसे ही ऐलान होता है वही सिख वही हिंदू जानी दुश्मन बन गए और ऐसी फसाद और ऐसी झड़पें शुरू हुई। कहने लगे कि सिखों ने एक जत्था आया, तलवारें और नेज़े उनके पास पकड़े हुए हैं, आकर हमारी ओर
हासिल करते और उनको कहते कि बताओ किस लिए तुमने पाकिस्तान के लिए अपनी जाने अपनी इज्जत लेके आ रहे हो, क्या मिला तुम्हें पाकिस्तान हासिल करके? तो तंज का मजाक उड़ा रहे थे, तो तंज कर रहे थे कि पाकिस्तान बनने का तुम्हें क्या फायदा हो रहा है, तो जिनके लिए बन रहा है उनकी रूह आज पूछेगी, कागज वाले हमारे गिरबान पकड़ के पूछेगी कि हमने इज्जतें लेके आ दी, बच्चे जिम्मा करवा दिए, अपने वालिदैन तक जिम्मा करवा दिए। तो नौजवानों हमें जवाब दो, क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि झूठ बोला जाए? क्या पाकिस्तान इसलिए आजाद हुआ था कि जगह जगह पर रिश्वत का बाजार गर्म है? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि अपने माल को झूठ के साथ बेचा जाए? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि आज कुर्सी कज़ा पर बैठने वाला जज अपना कलम बेच दे? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि आज वकील अपने मुकद्दस फरीजे से दस्तबरदार होकर चंद रुपयों और टक्कों की खातिर अपना जमीन और ईमान बेच दे? क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि हमारे इदारे इतनी बदनामी का बाइस बन जाए कि खुद मुसलमान कहते हुए अपने आप पर शर्म आए? क्या मुझे बताएं, आज पाकिस्तान के हुक्मरान आजाद हैं? क्या अदलिया आजाद है? क्या हुक्म आजाद है? क्या हम आजादी के साथ हम ये सब कुछ कारोबार कर रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान में रहने के बाद इस्लामी उसूलों के मुताबिक तजारत करने के लिए आजाद हैं? मेरे भाइयों, ये सारे सवाल कल क़यामत वाले दिन जहाँ हमने अपनी आवाज का जवाब देना है, वहाँ 90 लाख मुसलमानों ने हमारे गिरबान पकड़ने हैं, तो बताओ हमारे वोट की क्या लागत है? मेरे भाइयों, अर्ज कर रहा था कि जब वो बदबख्तों ने उनकी इज्जतों को लूटना शुरू किया, लिखा हुआ था एक छोटा सा बच्चा, 2 साल का बच्चा घर के बरामदे से निकलता निकलता उस जत्थे के दरमियान पहुंच गया। एक सिख ने उस बच्चे को ऐसे पकड़ा और हवा में उछाला और नीचे नेजा रखा, मुसलमानों नौजवानों, ये कल क़यामत वाले तुम्हारे गिरबान हो गए, चीख चीख करके लाएगा कि बताओ मुझे किस सूरत में कत्ल किया गया था? वो बच्चा मेरा और आपका गिरबान पकड़कर पूछेगा ना, क्या तुम्हें पाकिस्तान इसलिए मिला था कि जिना के अड्डे कायम हो, शराब और जुए के अड्डे कायम हो, रिश्वत के बाजार गर्म हो? उस बच्चे का क्या कसूर था? वो 1.5 साल बच्चा जिसकी आह निकली, ऐसी दर्दनाक आह निकली कि जैसे वो नेज़े पर आकर लगा, उसकी चीख आसमान को तोड़ती हुई अर्श को हिला के रख दिया होगा। उस बच्चे का क्या कसूर था? उस बच्चे ने भी अपना खून इन पाकिस्तान की बुनियादों में रखा। बताओ मेरे मुसलमानों, आज मेरी और आपकी बहन बेटी 14 अगस्त के नाम पर 14 अगस्त के मुताबिक लिबास पहनकर सड़कों पर आ रही है। तो बाहर से कुछ क्या आ रही है? तो बच्चियां मेरी और आपकी है, उनसे जाकर बताएं कि तुम लोगों ने तो टेलीविजन पर सुना है कि पाकिस्तान आजाद हुआ है, तो तुम लोगों ने तो अखबारों और सोशल मीडिया पर सुना है कि पाकिस्तान आजाद हुआ है। बस आजादी का मफहूम और मतलब तो ये समझा कि इंडिया से आए हैं तो पाकिस्तान आ गए। एक औरत बता रही है कि जब हम वहां से निकले, दिन को हम जहन्नम में छुपते थे, रात को हम सफर करते थे, तो कहते कि एक दिन कुछ जत्थे हमारे पास पहुंचे, उन्होंने बताया कि कुछ मुसलमानों को हमें वहां से गुजरने की इतलात है। तो कहते के रास्ते में जब पहुंचे, उन्होंने हमारे पूरे काफिले को पकड़कर शहीद कर दिया। वो लड़की कहती है मेरा बालक, मेरा भाई और मेरी 2 बहनों के साथ, तो उन बदबख्तों ने मेरी बहन की इज्जत लूटना चाही। तो मेरे बाप ने कहा बच्चियों में तुम्हें क़यामत वाले दिन तुम्हें अल्लाह के नबी के सामने खड़ा
کہ 90,000 بچوں کی عزتیں جو ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ آرام سے نمازیں چھوڑ کے جاتے ہیں، کیا ان کی عزتیں اس لیے لوٹی گئی کہ آج میری نوجوان بیٹی، میری نوجوان بہن، میرے معاشرے کی نوجوان ماں جو وہ بازاروں کی زینت بن گئی؟ قیامت کا دن سوال نہیں کریں گے ہم نے آزادی کا مطلب کیا سمجھا کہ بس 14 اگست آیا پہلے تو جھنڈیاں لگا دی اور اس کے بعد جشن منا دیا، آج اگلا جمعہ 14 اگست کا ہے، لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوا؟ کبھی ہم نے ان شہداء کی خاطر قرآن کھول کے ان کے لیے سارے سوال کیا، قرآن خوانی کی، کبھی ان شہداء کو یاد کرتے ہوئے یہ جذبہ اپنے اندر بھی پیدا کیا۔ آج وہ نوجوان کہتے ہیں مجھے بتائیں ان نوجوانوں نے جو قربانیاں دی کیا پاکستان میں جائیدادیں لینے کے لیے کی تھی؟ بتائیں نہیں۔ آپ سے سوال ہے، جوان کہتے ہوئے کیا ان بچوں نے جو عزتیں لٹائی ہیں ان کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں جاتی؟ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے اپنی قربانیاں دی، ان کے والدین کو کیا غرض تھی؟ کیا اتنی بڑی قربانیاں کسی ذاتی مفاد کے لیے ہو سکتی ہیں؟ تو پھر کس لیے؟ بتائیں مجھے، سوال کرو۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آج اپنے آپ سے سوال کرو، آج رات سے کرو، آج میں اپنے نوجوان سے کہتا ہوں تنہائی میں اپنی زمین کو جو جوڑتے ہوئے اس کو سنا کہ ایک نوجوان 60 سال خطے کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، ان بلوائیوں کا مقابلہ کرتا تھا، تلوار اور نیزے کے باوجود نہتا مسلمان کے ایک اکیلا ایمانی پاور اور طاقت رکھتے ہوئے وہ ہندو اور سکھوں کا مقابلہ کرتا تھا کہ میرا ملک پاکستان آزاد ہو جائے، میری جان اسلام کے لیے چلی جائے، میرا سب کو جان مال اولاد اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے قربان ہو جائے۔ کیا آج کا جوان اپنے اندر یہ جذبہ نہیں رکھتا؟ کیا آج کے مسلمان اپنے اندر غیرت اور حمیت اور فاروق اعظم کی ملکار کو لے کر آئے اور وہ شیر خدا اگر علی کی شجاعت اور بہادری کو پڑھ کر اگر وہ اپنے آپ کو اس محل پر لائے تو ان کفار کی کیا مجال ہے میرے ملک پاکستان کی طرف میری آنکھ سے آنکھ اٹھا کر دے سکے؟ میرے مسلمان بھائیوں اور نوجوان بچوں کی عزتیں نکلی اور جب ٹرینیں پہنچتی تھی یہ بندہ سنگھ کے بارڈر پر ایک ٹرین پہنچی تو اسلم رضوانی جس پر نثارہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ٹرین کے پاس پہنچا ایک ٹرین ساری جس میں 20 ڈبے کے اندر چھوٹے چھوٹے 2 سے 5 سال کے بچے تھے، زندہ لاشیں تھیں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ کٹے ہوئے، ٹانگیں کٹی ہوئی تھی، ان بدبخت ہندوؤں اور سکھوں نے اس لیے ان کی ٹانگیں کاٹی کہ یہ پاکستان میں جا کر کل کو جوان ہوں گے، پاکستان کے سرمایہ اور مستقبل بن جائیں گے۔ میرے مسلمانوں آج اپنے موبائلوں میں دیکھو آپ نے ہندوؤں اور سکھوں کی پبلسٹی کی ہوئی ہے، آپ نے اپنے گھر کا کلچر ہندوؤں اور سکھوں کے مطابق ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے مطابق کرنا ہے۔ آج میرے معاشرے میں شادی ہوتی ہے تو ہندوانہ رسم کے مطابق ہوتی ہے، آج ہم نے اپنی بچیوں کو جہیز کا استعمال نہ کر دینا ہے تو ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق نہ کر دینا ہے۔ بتاؤ کہ ان 90,000 معصوم بچوں جنہوں نے عزتیں لٹائی ان کے خون کے ساتھ یہ غداری نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ غداری نہیں ہے۔ اور حکمرانی سے بھی آخر میں جنت کی مساقت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس لیے بنا تھا، یہ اس لیے بنا تھا کہ ہم آپ پاکستان کے اندر آ کر اسلامی نظام کو قائم کریں اور قائداعظم کا نظریہ یہ تھا کہ اس ملک کو لا الہ الا اللہ سے بنیاد پر نازل وجود میں آیا ہے تاکہ اسلام کا نظام قائم ہو، خلفائے راشدین کا نظام قائم ہو۔ جب خلفائے راشدین کا نظام قائم ہو تو امن بھی ہوگا۔ حضرت اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھے۔ امن کیوں تھا؟ اسلام کیوں پھیلا؟ انہوں نے اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ صدیق اکبر کے دور میں منکرین زکات نے کہا تھا ہم زکات نہیں دیں گے، نبی دنیا سے چلیں گے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میں زکات بھی لوں گا اور جو شخص قربانی کے دنوں میں ایک اونٹ اللہ کے راستے میں دیتا
پاکستان نے ہمیں 90 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا. آج جا کر اپنے بچوں کو بتائیں کہ لوگ پاکستان اس کو نہیں بنا تھا. اب مجھے بتائیں کہ 14 اگست میں وہ بچے جو گلیوں میں بازاروں میں نکل کر بازیں بجائیں گے اور میرے اور آپ کی معاشرے کی بچیاں سروں سے گزرتا اتار کر باہر آئیں گی, ہمارے دور سے آئیں گے نا, بہت سے نہیں آئیں گے. تو آج بھی جو یہاں پر کرتے ہیں, آج سے میں اپنے سے شروع کرتا ہوں, آپ اپنے سے شروع کرو. انہوں نے قربانیاں دی, عزتیں گزرا دی, بچوں نے عزتیں محسوس کرنے کے لیے جانے چاہیے. کتنے واقعات, یہ تو 2 واقعات نام ٹائم پورا ہونے والا ہے. آج تاریخ 90 لاکھ کہنا آسان ہے, 90 لاکھ مسلمان شہید ہوئے حضرت پاکستان کو بتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پاؤ جاتے ہیں جو جوان بچوں کی عزت ہوئی ہے. لیکن آج اسی ملک میں اسلام کے نام پر زبان جو وجود میں آیا تھا, شراب عام ہے, زنا عام ہے, اور ابن آدم کی اولاد چھوٹے چوراؤں میں کھڑے ہو کر آدم کی بیٹی کو تارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. 14 اگست آزادی والے دن چھوٹے چوراؤں میں گھروں سے نوجوان کرتا اس لیے نہیں ہوا کہ وہ کسی مسلمان بہن بیٹی کے اوپر جا کر اپنی نظروں کو ٹھنڈا کر لیں, تو پھر ہمارے اندر سے غیرت ختم ہو جائے گی. جب غیرت ختم ہوگی پھر اپنے بھی دشمن بنیں گے, پرائے تو پہلے ہی دشمن تھے, پھر اپنے سے بھی آپ کو پریشانیاں ملیں گی, شہر سے بھی پریشانیاں ملیں گی. آج اپنے سے شروع کریں, آپ بندہ آج اپنی گھر میں جائے. اس لیے سے میں اپنے بچوں کو ان چیزوں سے منع کروں گا. کوشش کریں گے, نیت کرتے ہیں آج کرا کریں, آج یہ وعدہ کریں کہ انہوں نے اپنا خون دے کر اس لیے جو پاکستان کی بنیاد رکھی تھی, تو کم از کم اتنا تو کر سکتی ہے اپنے ارادہ پر یہ بتائیں کہ میرے بچوں کو پاکستان ایسے نہیں ملا. ایک وہ بھی دور ہوا کرتا تھا کہ ایک بزرگ اپنی ٹانگیں توڑوا دی تو ایک جھنڈا نیچے گر رہا تھا, وہ ضعیف بندہ تھا, تو گر کے اس نے اپنی ٹانگیں توڑوا دی لیکن جھنڈا نیچے نہیں گر گیا. آج 14 اگست کے بعد بازاروں میں پاکستان کا جھنڈا قوم کے نیچے روکتا چلا جا رہا ہے. تو بعض انگریز آ کے ملتے ہیں, سکھ ہندو آ کے ملتے ہیں, نہیں میرے اور آپ مسلمان بچے اور بچیاں, تو میرے مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں, آج آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ دوسرے کو دھوکہ دیا جائے, اس لیے نہیں بنا تھا کہ جھوٹ بول کر مال بیچا جائے, اس لیے نہیں بنا تھا, لیکن اس لیے بنا تھا کہ دوسرے کے بارے میں خیر خائی کی جائے, دوسرے کے ساتھ اچھے کا لحاظ کی جائے, اپنے سے غرض کا عدل چھوٹے کے ساتھ شفقت کی جائے. لیکن بند ہو گیا, ہم نے آج اللہ کے رستے میں نہیں بھیجا ہے نا, چھوٹی مسجد میں نہیں بھیجے, مسجد بھیجیں گے اس مسجد میں بھی 8-10 ایسی جگہ ہے جس پہ دینا چاہیے, وہاں بھی دینا چاہیے. لیکن ہم نے ٹرینڈ بنا لیا, ہم نے مولوی صاحب کی عزت کم کرنی ہے تو وہ کسی بڑی جامع مسجد کا امام ہے, اس کے پیچھے کوئی 5-10 کے بھی گارڈ ہے, اور ہم نے اس مسجد کی تعمیرات میں حصہ لینا ہے. جو مسجد مشہور ہے, میڈیا سوشل میڈیا کی زینت بنی ہے, ہم نے وہاں پر جا کے سب کا خیال کیا ہے. جس مدرسے کے طلباء ہے وہاں دینا چاہیے, منع نہیں کر رہا, نہ میں یہ انکار کر رہا ہے, لیکن یہ تفریح کیوں آ گئی. ہم نے نیکی بھی کریے تو بدلاؤ کو بھی کرنا چاہیے. ہمیں شادیوں میں 70-80 لاکھ تک گھر بجانے والے میں دے دیتے. میرے واقعے کے سامنے کی بات ہے, پنجابی اسٹیڈیم کے سامنے تو شادی آیا ہے, وہاں نکاح کرانے دیتے, اور وہ ہم نے جب دیکھا وہ گھر میں جا رہے تھے, ہمارے گھر سے بتا کہ ہم نکاح نہیں کراتے, تو انہوں نے ان کو بند کیا, خاموش کروایا, تو انہوں نے پیسے کا تقاضا دیا, 70,000 روپئے دیا گھر میں جانے والے. اور جو میرے ساتھ قاضی صاحب نکاح کرانے گئے تھے, ان کو جب نکاح کرانے کے بعد ان کی فیس کتنی ہے, 5,000. تو مولوی صاحب نکاح دیکھتے رہے, تین بیچ لیے 5,000 روپئے, یعنی کہ اس کو 5,000 روپئے دھڑا لگا, اس کو 70,000 گھر میں جانے والے کو دیتے ہوئے شرط مل جائے. تو اس کا رزلٹ پتہ ہے کیا نکلا ہے, کل میٹرک کا رزلٹ آیا ہے, 10,000 بچہ اسلامیات کے بچے میں فیل ہوئے. جب علماء سے نفرت, علماء کے ساتھ تعلق میں دوری ہوگی, تو پھر یہ اسلامی جمہوریت پاکستان میں اسلامیات کے بچوں
लेकिन निकाह कराते वक्त हमें खूब याद आ जाता है। और जब किसी नेकी की बारी हो, बच्चा घर में कुरान कराना, काले सब आए, इतनी फीस तो बच्चे अच्छा दिन में जो इंग्लिश पढ़ाने वाला आ रहा है उसे गाड़ी भी लगवाएंगे, पेट्रोल का खर्चा भी देंगे और उसको एसी वाले कमरे में भी बिठाएंगे। क्यों जी? इंग्लिश को नहीं अंग्रेज बनना है। मेरे भाइयों, आज कितने उलमा ने क्या किया? इन उलमा ने इस पाकिस्तान में आज़ादी में जितना किरदार उलमा ने किया है, पेशावर बोर्ड में काम करने वाला किसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नहीं था, किसी कॉलेज का तालिब इल्म नहीं था। इन्हीं मदारस की चटाई पर बैठने वाला वो एक हासिल रहा था जिसने पूरे बोर्ड में टॉप करके पहले पोजीशन हासिल की। और आज से 3 साल पहले इंटरनेशनल लेवल पर जब मुकाबला हुआ IT's कंपनी पाकिस्तान में आई तो उसमें भी काम करने वाला कोई और नहीं, जामिया अशरफुल मदारिस के तलबा ने काम किया था। और बड़े आराम से ऊपर मुंह टेढ़े करके और कहा करते थे मदारिस पर उलमा ने पाकिस्तान में क्या किया। तो मेरे भाइयों, लेकिन फर्क ये है कि मेरे मदरसे का मौलवी चटाई पर बैठकर दीन भी सिखा रहा है, दुनिया भी सिखा रहा है। फर्क ये है कि मेरे मदरसे और मौलवी चटाई पर बैठने के बाद वो या तो मोहम्मद का गुलाम है, तालिब यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद आने वाला नॉन नेताओं का गुलाम बनकर जिंदगी गुजारता है। ये फर्क है। इसी फर्क को वाज़ेह करने के लिए मिंबर से सवाल करती है, आवाज करती है तो फिर हाथ उठाया जाता है कि मदरसा और मौलवी तालीम के खिलाफ है। तो मेरे भाइयों, आज भी इरादा करके जाए तो इस पाकिस्तान को हमने अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है आपका कि ये मिलत हमें आज़ादी को मिली। जिस्मानी हम आज़ाद हैं लेकिन हमारी सोच आज भी, हमारा ज़हन उनका गुलाम बना हुआ है। तो लिहाजा आज से उम्मीद करें कि जितना हमसे हो सकता है हम अपने घर से शुरू करेंगे, उन खिलाफात का सामना करेंगे, अपने बच्चों को उन शुहादा की कुर्बानियों से आज़ाद करेंगे, सारे कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मेरा हमें नासिर हुआ।